بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائس چینل۔ تو پروفٹ سیریز میں آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر ہیں جو تقریباً 950 سال زندہ رہے اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ود دا ریئل اسٹوری آف پروفٹ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھیں۔ تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان کو بہکایا کہ کچھ نیک بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو۔ تو لوگوں نے کچھ نیک بزرگ لوگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، پر کچھ نسلوں کے بعد لوگ آہستہ آہستہ ان بتوں کو پوجنے لگ گئے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ نے دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلہ میں بہت محنت کرتے تھے۔ دن رات لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو پریکٹیکلی اور پبلکلی سمجھاتے تھے، جہاں تک کہ انہیں یہ سب سمجھاتے 950 سال گزر گئے، مگر چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اس کو لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں آگے بڑھتی گئی اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی اور کوئی ایمان نہ لایا، صرف چند لوگوں کو چھوڑ کر۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ پھر جب اللہ نے وحی کر دی اور ان کو بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو بھی روح زمین پر زندہ نہ چھوڑ اور تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بہت بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، مگر نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں، تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے آس پاس نہ تو درخت تھے اور نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی بنانے لگے۔ لوگ جب حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھتے کشتی بناتے ہوئے تو ان کا بہت مذاق بناتے اور کہتے یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی بنا رہا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چڑھائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی تمام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جیسے نیچے سے بند کی گئی تھی ویسے ہی اوپر سے بند تھی، تاکہ اوپر سے جو بارش برسی وہ انہیں نقصان نہ دے۔ اس کے 3 فلور تھے اور ہر فلور میں ایک دروازہ تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین میں سے پانی کو کھول دیا اور سیلاب آ گیا اور اس دنیا میں رہنے والے انسان اور جانور سب کو غرق کر دیا۔ سیلاب کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا اور صرف نوح کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے اس سے پکار کر کہا، اے میرے بیٹے، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ
اور کافروں کا ساتھی مت بنو، لیکن اس نے جواب دیا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس طوفان سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں، بس وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی لہر نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، اے میرے پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا اور تو تمام حاکموں میں سے بہتر حاکم ہے، تو لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا اور کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی۔ پھر فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح اور ان کے ساتھیوں اور سارے جانوروں کی نسل کو لیے پانی کی تیز لہروں پر بلندی سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانور، چرند و پرند غرق ہو گئے تھے۔ ان میں سے کوئی باقی نہ بچا تھا، اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی میں سوار رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیں، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان سب نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی اور زمین پر ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے پھر سے شروع ہوئیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور جافز، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگت کی تھی۔ عرب ممالک سیریا، فلسطین اور اسرائیل کے لوگ سام کی اولاد ہیں۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقہ، ابوریجنل آسٹریلیا، انڈیا، ایجپٹ اور سوڈان حام کی اولاد ہیں۔ گوری رنگت کے لوگ جافز کی اولاد ہیں۔ چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ جافز کے اولاد ہیں۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد ہو گیا تھا، اس کا نام کنعان تھا اور اس سے کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا، دیکھ لو کہ ہم کیسی اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرما برداروں کو اس تباہی سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والوں میں بنا دی۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام وفات پا گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ریسرچرز نے ترکی میں اس کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے اس واقعہ کو نشانی بنا کر رکھا۔ تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ لوگ سٹوریز کو تو ڈینائی کر سکتے ہیں لیکن ایویڈنسز کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام کی یہ کشتی ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے اس پورے واقعے کا۔ تو یہ تھا نوح علیہ السلام کا بہترین اور عبرتناک واقعہ۔ نیکسٹ آپ کون سی پروفٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں پلیز کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور سٹوریز میں آپ کو انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ فی امان اللہ۔